تھینک یو سو مچ سسٹر نیومی آپ کے اس انٹروڈکشن کے لیے. میرے لیے یہ یقیناً عزت اور استحقاق کی بات ہے. میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں انجیل سناؤں، بلکہ یہ میرے لیے عزت اور شرف کی بات ہے کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس لیے میں چاہوں گا کہ صرف عزت اور جلال کا لائق ایک ساتھ ہے، ہم اس کے لیے تالیاں بجائیں گے. پریز گاڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا، گلوری بی ٹو گاڈ، گلوری بی ٹو گاڈ. یقیناً میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس ساری برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے جو خداوند نے مجھے دی ہیں. اور یقیناً اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے چرچ کا، خدا کے خادم پاسٹر شاہین کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ان پروفیٹک ورڈز کا جو انہوں نے میرے بارے میں کہے تھے. میں تو بالکل ایک فیلئر سا شخص تھا، اور جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ شاید اس زندگی میں کچھ نہیں بن سکتا تھا. لوگوں کی رائے بھی ایسی ہی تھی. لیکن جب خدا کے خادم نے یہ بات مجھے کہی کہ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ تیرے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے. میں وہ شخص تھا جو کہ تعلیم کو چھوڑ کر ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کی جاب کر رہا تھا، لیکن خدا کے خادم کے وہ الفاظ کہ تو پڑھا کر اور خدا تیرے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے اور تو ان منصوبوں کی تکمیل اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. تو میں تو ایک میٹرک فیل شخص تھا، لیکن ان لفظوں نے میرے دل پر اثر کیا، اور چونکہ وہ خدا کے خادم کے منہ سے نکلے تھے، ان لفظوں کو میں نے نبوتی کلام کے طور پر لیا اور اس کے اکارڈنگلی میں نے کام کرنا شروع کیا. اور خداوند نے میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، ایم فل اور اس کے علاوہ اور کئی ایسی اپرچونٹیز خداوند نے میری زندگی میں دیں. اور اسی میں خدا کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دیتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اور جب آپ خدا کے منصوبے کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اور اپنے جلال کو آپ کی زندگی میں ظاہر کرتا. اور عرصہ 31 سال بلکہ 32واں سال یہ شروع ہو گیا میری اس نجات یافتہ لائف کا. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے کس طور سے مجھے سنبھالا، اور میں اس کے نام کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں. اور میرے لیے یقیناً بڑے عزت اور استحقاق کی بات ہے کہ آج میں اس جگہ پہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے میں شیئر کر سکوں. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو شیئر کریں، میں کہوں گا کہ بہنیں بہنوں سے اور بھائی بھائیوں سے ایک میں سلوگن میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہیں. جی، بہنیں بہنوں سے کہیں گی آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہیں. بھائی بھائیوں سے کہیں گے. ہاں دیکھیں، میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم اس وقت کہیں اور بھی ہو سکتے تھے. کہ اس وقت کئی لوگ سو بھی رہے ہوں گے، سنڈے ہے، چھٹی ہے، لیکن خداوند کی حضوری میں اکثر میٹنگ پر ظاہر کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں آپ خوش ہیں. پتہ نہیں وہ لوگ، لیکن آپ خوش کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ زندہ خدا کی حضوری میں ہیں، جس کی حضوری میں کامل شادمانی پائی جاتی ہے. اور اس نے ہم پر کرم کیا، ہم پہ فضل کیا کہ اس کی حضوری میں آ سکے. اس لیے ہم خوش ہیں. اس سے ہم اس کے نام کو عزت جلال دیتے ہیں، جس کے بھاری فضل کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں پہ کیا ہیں؟ موجود ہیں. ہم کہیں اور بھی ہو سکتے تھے، لیکن جن پر فضل ہوتا ہے، بلائے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن برگزیدہ جن کو خدا سیپریٹ کر لیتا ہے کہ آج اس شخص کو میں برکت دینے کو ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. خدا کا خادم ڈی ایل موڈی. کتنے لوگوں کے پاس کلام مقدس موجود ہے؟ پریز گاڈ. اگر موبائل میں بھی ہے تو گڈ. وہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمارے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے. اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تبدیل ہو گیا، لیکن یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ہم جیسے خدا کی حضوری میں آتے ہیں ویسے واپس ہی جاتے ہیں. یہ اس کلام کی قدرت ہے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کلام، جس کو داؤد کہتے ہیں تیرے کلام کو میں نے کیا کر لیا؟ اپنے دل میں رکھ لیا. اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے، اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. میرے عزیزو، یاد رکھیے، روشنی کا کام پتہ کیا ہے؟ ہمیں واضح طور پر دیکھنا. ہماری آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر روشنی نہیں ہے تو چیزوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو آئیں آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے مزید واضح طور پر اپنی زندگی میں
کہ کیا خدا ہمارے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے. میں پھر آپ سے چاہوں گا کہ کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے ہم 52 آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس کہانی سے فیملیئر ہیں اور یہ سچی کہانی ہے چونکہ یہ خدا کے کلام میں سے ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو کچھ خدا ہمیں اس کہانی کے وسیلہ سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہم اس کو سیکھ سکیں. مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے. اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ، یہ غور کرنا آپ نے کہ خدا یسوع اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس سٹوری میں کہ یہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ راہ کے کنارے. جیسے بہن نے بتایا کہ میں ٹیچر بھی، تو میرے شاید آپ کو سٹائل میں وہ ٹیچنگ بھی نظر آئے گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ یہ اندھا فقیر تھا اور کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر کیا کر، رحم کر. کیسے کہنے لگا؟ چلا چلا کر، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. ٹھیک ہے. اور بہتوں نے اسے ڈانٹا. یہ ریئیکشن بھی یاد رکھنا آپ نے. بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ کیا رہے؟ چپ رہے. مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یسوع نے کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ. یسوع نے کھڑے ہو کر اسے کہا بلاؤ. پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ. بھائی سکون کر، اطمینان رکھ. کیا ہے؟ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے. ویری گڈ. وہ کسے بلاتا ہے؟ وہ تجھے بلاتا ہے. اوکے. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا. یو سی دا ایکسائٹمنٹ. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا. یسوع نے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ واٹ اے بیوٹیفل تھنگ. تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ یسوع کے پاس جب آپ آ جاتے ہیں he gives you an open invitation. تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اوکے. اندھے نے اس سے کہا اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اور یسوع سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا کر دیا. اور وہ فیل فور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو اور سب کہیں گے آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویا. ہم 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. اے خداوند، میں اپنے آپ کو اور اس ساری کانگریگیشن کو خدا تیرے حضور میں لاتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی قابلیت یا لیاقت نہیں ہے کہ خدا تیرے کلام کی باتوں کو میں بیان کر سکوں. لیکن خدا پاک روح، میں تیرے ضرور محنت کرتا ہوں کہ تو مجھ میں سے ہو کر اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کر، تو میرے ساتھ کلام کر، تاکہ خداوند تیرے کلام تیرے خواہش کے مطابق خداوند کام کرے اور ہم سارا عزت اور جلال جو ہے وہ یسوع تیرے نام کو دے سکیں. آمین آمین. پریز گاڈ. پچھلے کچھ مہینوں سے خداوند نے میرے دل پہ یہ بات رکھی کہ میں ان معجزات کو جو کہ بائبل مقدس میں لکھے گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی کر سکوں. تو ایک کوٹیشن میں خود ہی خدا کے خادم کی میں سن رہا تھا اور اس کو پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح کے معجزے انجیل مقدس میں ہیں. یسوع المسیح کے معجزے جو ہیں وہ انجیل مقدس میں ہیں، لیکن ان معجزوں میں بھی ہمیں انجیل نظر آتی ہے. You got it؟ کہ یسوع کے معجزے جو ہیں وہ کس میں لکھے ہیں؟ انجیل میں لکھے ہیں. لیکن ان معجزوں میں بھی ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ انجیل نظر آتی ہے. اور جب میں ان کو اسٹڈی کرنا شروع ہوا اور بھی کئی ایسے جو معجزات تھے تو خداوند نے نئی سے نئی بات میرے سامنے لائی. اور آئی وش کہ ہم اس کہانی سے جو کہ ہم نے
بہت دفعہ سن چکی ہے, بچوں نے سنڈے اسکول میں, جیزس مووی میں بھی اس سٹوری کو دیکھا کہ خداوند نے کس طرح سے اس اندھے فقیر کی جو ہے وہ بینائی اس کو دی, اور ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ڈیسپریٹ نیڈ تھی وہ اس کو پورا کیا. اس کہانی کا اگر لب لباب اگر ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یسوع کتنا پیار کرتا ہے, اور جو شخص ڈیسپریٹ نیڈ میں ہوتا ہے, جو کہ شدید ضرورت کی حالت میں ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آج کسی کی کیا ضرورت ہے, لیکن آئی بلیو جب خدا کا کلام کھلتا ہے تو خدا کا منہ کھلتا ہے اور خدا لوگوں کی ضرورت کو ہے وہ پورا کرتا ہے. اگر میں ایک لفظ میں اسے کہنا چاہوں گا کہ خدا ضرورتوں کو کیا کرتا ہے, پورا کرتا ہے. تو میرے عزیزوں, اگر آج آپ کی کوئی خواہش ہے, آپ کی کوئی ضرورت ہے, تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی وہ ضرورت جو ہے وہ پوری کرتا ہے. کوئی انسان وہ ضرورت نہیں پوری کر سکتا, لیکن خداوند ہے جو سب کچھ کرنے, کیونکہ وہ چیزوں کو ایسا اکٹھا کر لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے کیا ہو, موجود ہو. جہاں بکھیرتا نہیں وہاں سے کیا کر لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے. تو میرے عزیزوں, اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس کے پاس آپ آئے ہیں وہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں ہے جو سن نہ سکے. کچھ فیکٹس میں دیکھ رہا تھا اس ساری سٹوری میں. ایک تو یہ جو نام ہے برتمائی, میں اس نام کو ذرا غور کر رہا تھا, جس کا یعنی تمائی کا بیٹا, اور جب میں اس کے لفظ کو دیکھ رہا تھا, اس کا مطلب تھا کہ ایسا شخص جو کہ بڑا عزت والا ہو, بڑا عزت والا, اور اس کا بیٹا the son of an honorable man, ایک بڑے ہی ایسا شخص, in other word کہ جس کو خدا نے بڑی عزت دی ہے. اگر آپ دیکھیں ویسے اس کی حالت انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, لیکن ہم نے جس کا ذکر مریم کو کیا کہا, جسے مسیح کے سر پر کیا کیا, وہ عطر انڈیل کیا. جہاں کہیں انجیل کی منادی ہوگی اس کا ذکر کیا جائے گا. اور میں غور کر رہا تھا کہ اور بھی لوگ تھے جن کو مسیح خداوند نے جو ہے شفا دی, اور اس شخص کا نام یہاں پہ مینشن کیا گیا, برتمائی, اور اس نام کا مطلب ہے کہ the son of an honorable man, ایک باعزت شخص کا بیٹا. لیکن اس شخص کا نام یہاں پہ نارملی ہم دیکھتے ہیں, باقی زیادہ جو موضوع ہوئے بہت کم لوگوں کے نام یا ایسے کسی بھی اندھے شخص کا نام نہیں لکھا گیا. تو جب میں اس سٹوری کو اسٹڈی کر رہا تھا تو پتا چلا کہ اس شخص نے کیا کیا کہ جب اس کو بینائی ملی تو اسے کیا کیا, پڑھا ابھی میرے خیال سے ہم سب نے پڑھا, تو یہ کیا یسوع کے پیچھے پیچھے چل پڑا. یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں یسوع کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا, یسوع کے شاگردوں میں شامل ہو گیا. اور کبھی بھی میں یہ سوچتا ہوں یہ تھکتا نہیں ہوگا لوگوں کو بتاتے کہ خداوند نے میری زندگی میں کیا کام کیا, یہ یسوع نے مجھے بینائی دی. میں وہ شخص ہوں جس کی آنکھوں کو اس نے کیا کر دیا, اس نے ٹھیک کر دیا. میں وہ شخص تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا, اس کو یسوع نے کیا کر دیا, بینائی دی. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مرکز جب یہ انجیل لکھتا ہوگا تو اس نے مرکز کو بھی بتایا ہوگا کہ بھائی میرا نام برتمائی ہے, جس کو یرو کی راہ پر, جو کہ کنارے لگا ہوا تھا بندہ, ٹھیک ہے, ایک کنارے پر تھا, اور یسوع نے اس پر کیا کیا, ترس کھایا. میرے عزیزوں, کتنی بڑی اور ضروری بات ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں جو کام کرتا ہے, جو خوشخبری کا کام آپ کی زندگی میں کرتا ہے, وہ آپ دوسروں تک کیسے آپ شیئر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, جس کے پاس خوشخبری ہوتی ہے وہ چپ نہیں رہتا. تو یہ برتمائی جو ہے یہ چپ نہیں رہا, اس سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ, اسی لیے اس میں دیکھیں اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے, لکھا ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا خداوند نے کیا کام کیا. میں چند ایک اور باتیں اس میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس شخص کی یہ ضرورت جو ہے, اور چند ایک لرنیبل چیزیں جو کہ لیسنیبل چیزیں ہماری ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں. سب سے پہلی چیز اس شخص کی زندگی میں, وی مسٹ انڈرسٹینڈ آر نیڈ, ہمیں اپنی ضرورت کو سمجھنا چاہیے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ دعا نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک وجہ کیا ہے, دے ڈونٹ فیل, ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, روپیہ پیسہ ہے, ساری فیسلٹیز ہیں, اور فیل کرتے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. You see, it's a very dangerous thing کہ جو خدا ہمیں سب کچھ بلیس کرتا ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے دعا کرنے کا, اس کے حضوری میں اس کا شکر ادا کرنے کا کیا ہے, وقت نہیں ہے.
اور وہ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے روپے پیسے سے کیا کر سکتے ہیں, اپنی ساری ضروریات جو ہے وہ پوری کرتے ہیں. اگر پادری صاحب کہیں جی اگر کسی کی ضرورت ہے تو لوگ خاموش رہتے ہیں. دو ڈونٹ فیل کہ جی پادری صاحب یا خدا کیا کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کے وسیلہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں, اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی میں, اس نابینا کی زندگی میں کیا ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کو سمجھنا چاہیے. 3 چیزیں اس کی ضرورت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات ہم نے دیکھا کہ یہ مکمل طور پر کیا تھا, نابینا تھا. جیسے میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ روشنی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے کے لیے. اب یہ چونکہ نابینا شخص تھا تو دن اور رات اس کے سامنے ایک جیسے تھے. یہ کبھی اس نے ایسا بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پیار سے اس کی ماں اس کی طرف دیکھ رہی ہوگی تو یہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ پرندوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا, خوبصورت نظاروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کی زندگی میں یہ ایک لیکنگ تھی کہ یہ کیا تھا, مکمل طور پر نابینا شخص تھا. اور دوسری چیز دیکھیں کہ یہ نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, نابینا تو تھا لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام کیا کر رہا تھا, یہ بھیک مانگ رہا تھا. ٹھیک ہے, پہلے لیکن کہ نابینا تھا, دوسرا یہ بھیک مانگ رہا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں نابینا ہیں لیکن کسی امیر خاندان میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ ساری فیسلٹیز جو مل رہی ہوتی ہیں, آنکھیں تو نہیں لیکن باقی فیسلٹیز ان کو مل رہی ہوتی ہیں. اور دوسرے دیکھتے ہیں کہ یہ بھیک مانگ رہا تھا, دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہا, کوئی اس کو اٹھا کر وہاں پہ راہ کے کنارے لے جاتا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ یہ بیٹھ کے جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہوتا. اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کنارے ہوا ہوا تھا, لکھا ہے راہ کے کنارے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے, کمی ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایک علیحدہ سا سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں اس کی اس حالت کی وجہ سے اس کو کیا کیا ہوا تھا, سائیڈ لائن کیا ہوا تھا. لیکن ایک چیز اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے وقوف نہیں تھا. یہ نابینا تھا, یہ غریب تھا, اس کو سائیڈ پہ کیا ہوا تھا, لیکن یہ بے وقوف نہیں تھا. یہ معذور تھا لیکن اس کا ذہن کام کرتا تھا, اس کا سننے کا عمل یعنی جو ہیئرنگ پاور تھی وہ ضرور کام کر رہی تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں خدا نے ان کو ایسی سمجھ لے کہ پوٹینشیل, ایسی اسٹرینتھ دی ہوتی ہے جو کہ شاید عام نارمل لوگوں میں نہیں ہوتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں ہی ڈز ناٹ ڈیزرو. تو یہ راہ کے کنارے بھیک مانگ رہا ہے اور اپنا سمجھ لے کہ گزر بسر اسی سے کر رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اس نے اپنے کانوں کو کیا رکھا ہوا ہے, کھلا رکھا ہوا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس سٹوری میں کیا ہوا ہے کہ یسوع, اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یہاں سے گزر رہی ہے اور وہ شاؤٹ کر رہے تھے ہوزانا, نعرے لگا رہے ہوں گے, او خداوند کا بیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے. اور اس نے اس ستائش, اس پرستش کے وقت کیا رکھا, اپنے کانوں کو کھلا رکھا. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے اور یسوع کے معجزے کے بارے میں بات کرتے ہوں گے کہ جی وہ فلاں ایک شخص مردہ تھا, اس کو خداوند نے اسے کہا یائر کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا, او فلاں شخص کے ساتھ ایسا ہوا, او لازر 3-4 دن کا مردہ تھا, اس کو خداوند نے کیا کر دیا, زندہ کر دیا. اور کسی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ فلاں ایک شخص نابینا تھا اور اس کے آنکھوں پہ مٹی لگائی اور وہ کیا ہو گیا, نابینا ہو گیا. ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے, ذرا اونچی آواز سے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام دے. اور اس شخص نے جس کو الوف کیا گیا تھا, آئسولیٹ کیا گیا تھا, اس آئسولیشن میں ایک کام اس نے کیا, ہی ریفلیکٹڈ, اس نے غور کرنا شروع کر دیا کہ جس کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے اسی کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے کہ کون آ رہا ہے یہاں پہ, یسوع المسیح, یسوع ناصری. یہاں سے اس کا گزر ہو رہا ہے جو کہ کیا کرتا ہے, معجزہ کرتا ہے, جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے, جس کے وسیلہ سے زندگی وجود میں آتی ہے, وہ یہاں سے گزر رہا ہے. اس سے سنا اور اس نے اس اپرچونٹی کو مس اپنے اس سائیڈ لائن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ مکاشفہ اس کو مل گیا تھا کہ وہی وہ شخص ہے جو میری ضرورت کو کیا کر سکتا ہے, پورا کر سکتا ہے.
میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اور یہ دیکھیں اس ضرورت میں, اس آئسولیشن میں ویری امپورٹنٹ کہ جب لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, آپ کو رد کر لیتے ہیں, اس صورتحال میں آپ کیا سوچنا شروع کر دیتے ہیں؟ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, خدا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, وائی می. کسی خدا کے خادم نے کہا انسٹیڈ آپ یہ کہیں وائی می, کہیں خدا ٹرائی می. خدا تو مجھے استعمال کر اس صورتحال میں, اور اس صورتحال میں جب وہ علیحدہ سڑک کے کنارے تھا تو اس نے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس ریفلیکشن میں خدا کے کلام پر ریفلیکٹ کرنا, جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کا کلام ہمارے علم میں اضافے کے لیے نہیں, ڈاکٹر ڈی ایل موڈی کہتے ہیں, بلکہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اس کو پڑھنا, اس کو میمورائز کرنا, اس پہ تحقیق کرنا, اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب وہ اس پہ میڈیٹیٹ کر رہا تھا کہ یسوع یہاں سے گزر رہا ہے. آج آپ خدا کی حضوری میں ہیں. آپ خدا کی حضوری ہمارے محسوسات پر محدود نہیں ہے. جہاں کہیں 2 یا 3 اس کے نام کے لیے جمع ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہے, اور وہ ساتھ کے قول اور سچائی سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. پلیز یہ مت کہ ہاں جی جو کہ خدا کے خادم یہاں پہ ہوں یا کوئی ہے, لیکن خداوند کی حضوری یہاں پہ ہے. جہاں کہیں اس کا نام لیا جاتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس نے اپنی آئسولیشن میں کیا کیا؟ میڈیٹیٹ کیا. اور دیکھیں خوبصورت بات کہ میں اور آپ خدا کی امیج پہ بنائے گئے, اور یہ بھی شخص خدا کی شکل اور اس کی شبیہ پر بنایا گیا تھا. اسی ویری امپورٹنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی نیڈ کو, کہ نابینا تھا, غربت کی حالت میں تھا, آئسولیٹ کیا گیا تھا اپنی اس حالت کی وجہ سے, اور وہ ڈیپینڈنٹ تھا دوسروں پر. اپنی نیڈ کو سمجھنا از ویری امپورٹنٹ. بعض دفعہ شاید خداوند ہمارے سامنے آ جائے تو ہم شاید کہیں گے کہ ہاں بڑا گھر, ساری چیزیں. اگرچہ دیکھیں وہ بھیک مانگ رہا تھا, اور بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہا تھا. اس نے اپنی ضرورت کو پہچانا. میرے عزیزو, ہو سکتا ہے شاید آپ کہہ رہے جی آپ کے لیے جاب کی ضرورت ہے, اوکے گڈ, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے, اگر اس کی ذات کا مکاشفہ آپ کو نہیں ملا ہے. خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس یسوع کی ذات کا مکاشفہ نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ دنیا کے غریب ترین شخص ہیں. تو اس شخص کو کیا مل گیا؟ یسوع کی ذات کا مکاشفہ مل گیا. اس نے سنا تھا کہ یسوع سے, اور اس کو پتہ لگ گیا کہ یسوع یہاں سے کیا ہے, گزر رہا ہے. اور اپنی نیڈ کو, اور جب آپ کی نیڈ آ جاتی ہے تو دوسری چیز اس نے کیا کی؟ پہلی بات اس نے کیا کیا؟ اپنی ضرورت کو ریئلائز کیا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. روپیہ پیسہ نہیں اس نے کہا. اس نے کہا نہیں کہ بڑا گھر, چلے جی میں تو بھیک مانگ اور میرے گھر والوں کو کوئی بڑا گھر مل جائے. ایک سٹوری بڑے سال پہلے میں نے ایک سنی. ایک شخص نے, ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کسی کو کوئی بھی چیز چاہیے وہ میرے پاس آئے اور میں اس کو دے دوں گا. سارا جو ملک کے لوگ تھے وہاں پہ آئے, اور انہوں نے جو ان کو نیڈ تھی وہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نیڈ بتائی اور بادشاہ نے پورا کیا. ایک شخص وہاں پہ بھیڑ میں نا وہ اکیلا رہ گیا. تو بادشاہ نے اسے بلایا کہ بھائی تیری کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ کیا تو میری ضرورت پورا کرے گا؟ نہ, چونکہ میں نے اعلان کیا ہے تو اس لیے میں کیا کروں گا, میں ضرورت کو پورا بھی کروں گا. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ چاہیے, مجھے بادشاہ چاہیے. جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا, گلوری بی ٹو گاڈ, گلوری بی ٹو گاڈ. تو اس لیے آج آپ کو اپنی ضرورت کو دیکھنا ہے کہ اصل میں آپ کی ضرورت کیا ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو, تو یہ ساری چیزیں باقی جو ہیں وہ تمہیں ملتی جائیں گی. دوسری چیز, ہی کرائی آؤٹ, ہی کرائی آؤٹ, وہ چلایا. اور بہت ضروری ہے آپ کس کو پکارتے ہیں. اپنی نیڈ میں آپ کو پتہ تو لگ گیا ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے. میں ایک اور کوٹیشن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ
کسی خدا کے خادم نے کہا, in your need, do you run to throne or do you run to phone؟ اپنی ضرورت میں کیا آپ فون کرنے کے لیے بھاگتے ہیں یا خدا کے تخت کے سامنے آ جاتے ہیں؟ کیا آپ اپنی نیڈ میں کس کو آپ پکارتے ہیں؟ خدا کو پکارتے ہیں جو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے, یا آپ کسی انسان کو فون کرتے بھائی جی مجھے پرابلم آ گئی, میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں؟ نو ڈاؤٹ خدا کس کو وسیلہ بنتا ہے وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, مجھے میرے استاد پاسٹر خالد کی ایک کوٹیشن یاد ہے کہ یاد رکھیے خدا ہماری زندگی میں ہماری اجازت کے بغیر مداخلت نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بھی یاد رکھیے خدا ہمارے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. سدوم اور عمورہ کو خداوند نے تباہ کرنا تھا تو کس سے بات کی؟ ابراہیم سے بات کی. تو کہتے خدا کے خادم کسی نے کہا کہ اگر ابراہیم کہتا ہے خداوند اس سے بھی کام ہوتے, ایون دین خدا اس کی بات کو کیا کرتا؟ پورا کرتا. تو بات یہ ہو رہی کہ ہی کرائیڈ, وہ چلایا. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے تو اس چلانے کی حالت میں اس سے کیا کہا؟ اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. پہلا لفظ جو اس کے منہ پر تھا وہ کیا تھا؟ یسوع ابن داؤد. یہ کوئی آرڈنری لفظ نہیں تھا کہ شاید کسی شخص نے ایسی کوئی نام رکھ دیا ہو. یہ خداوندوں کے خدا کا نام تھا جس کا مطلب ہے یسوع خدا نجات دیتا ہے, یسوع خدا چھڑاتا ہے, جو مہیا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے, جو سب کچھ کرنے کی حالت میں ہے. اس نے وہ لفظ, اس کو یہ مکاشفہ مل گیا تھا, یسوع کا مکاشفہ مل گیا. یہ شخص اپنی حالت کے لیے خدا کو بلیم کر سکتا تھا. انسانی فطرت تو یہی ہے نا, خود انسانی فطرت تو یہی ہے کہ ہم اپنی حالت کے لیے خدا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک کنفیشن, اس کے کرائے میں, اس کی پکار میں ایک کنفیشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خداوند کیا کر, مجھ پر رحم کر. یعنی وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ خداوند ہاں میں اپنی جس حالت میں ہوں اس میں میرا جو ہے وہ کیا گناہ ہے. آپ کو پتہ یہودی لوگ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ شاید کوئی اگر کچھ نابینا ہے, کوئی بیمار ہے زیادہ طویل عرصہ کے لیے, کوئی معذور ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس شخص کے گناہ ہیں اور خدا کی طرف سے کیا ہے؟ یہ ایک سزا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے جتنے بھی معجزے کیے اور اس سے پہلے بھی کہ کہنا کہ اے خداوند کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا؟ لیکن خداوند نے کیا کہا تھا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ خدا کے نام کو جلال ملے, اس کا جلال ظاہر ہو. ہماری زندگیوں میں اگر کئی ایسے حالات آتے ہیں, یاد رکھیے رومیوز کا 8 باب اور اس کی 28ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ہم کو, میرے خیال سے آیتیں ہم کم یاد کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں کیا معلوم ہے؟ کہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اس شخص نے اپنی اس حالت کو اور دیکھا کہ اس کے سامنے کون ہے, اور کرائے آؤٹ کہ خداوند مجھ پر رحم کر. خداوند کیا مجھ پر کیا کر؟ رحم کر. اور اپنے لبوں کو کھول کر پہلا لفظ یسوع, اے یسوع ناصری, اے ابن داؤد. ایک تو وہ دیکھیں وہ خداوند کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کر رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے ہے. اور دوسرا لفظ یہاں پہ جو استعمال کر رہا ہے اے ابن داؤد, اور وہ اس چیز کو اقرار کر رہا ہے کہ یسوع المسیح ابدی بادشاہ ہے, کیونکہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر وہ بیٹھنے والا اور اس کی بادشاہت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. وہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے اپنی اس تڑپ کی حالت میں. جب آپ خداوند کو پکارتے ہیں کیسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ انسٹیڈ اور خداوند دیکھ لے یار تیرے سامنے ہی سارا کچھ, انسٹیڈ ہم اس بات کا اقرار کریں ہاں خداوند ہم نے ڈیلے کر دیا. اس شخص نے رسپونڈ کیا. آپ دیکھیں اس علاقے میں اور بھی کوئی بیکاری لوگ ہوں گے, لیکن اس شخص نے پکارا, اور اس کی پکار میں دیکھیں کیسی تڑپ ہے. اگر آپ زبور 4, 6, 41 اور 51 زبور کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پہ یہی فریز جو لکھا ہے خداوند ہم پر رحم کر, اور یہ ایڈریس کرتا ہے
خداوند یہوہ خدا کو، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے اپنی اس پکار میں کہ یسوع المسیح ہی موعودہ مسیح ہے جو ان کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے اس زمین پر آ گیا۔ کسی خدا کے خادم نے کہا خدا کا بیٹا انسان بن گیا تاکہ انسان کے بیٹوں کو وہ خدا کے بیٹے بنا سکے۔ پریز گاڈ، اس کو پتہ لگ گیا کہ خدا کا بیٹا یہاں پہ آ گیا، اسی کہتا کہ مجھ پر رحم کر۔ اور یہ کوئی سائلنٹ کرائے نہیں ہے، بڑی بابا سے بلند اس نے کہا اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ بعض دفعہ حالات ہمیں جکڑے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر سے آواز نہیں نکل پاتی ہے، ہم اس کو پکار نہیں پاتے ہیں اور ہماری آواز ہمارے اندر ہی دب جاتی ہے۔ اس صورتحال میں یو ہیو ٹو شاؤٹ، ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ شاؤٹ کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ پہلی بات ہم نے دیکھی، ہمیں اپنی ضرورت کو دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ دوسرا، ہمیں کرائی آؤٹ کرنا ہے، ہمیں پکارنا ہے، اور کس کو پکارنا ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ جدوں میں پکارا سچائی دے خدا، اس ویری سچائی کے خدا کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پکارنا ہے۔ اور تیسری چیز، وی مسٹ بی پرسسٹنٹ، مستقل مزاجی۔ ہم دیکھتے ہیں اس شخص کی زندگی میں مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے۔ کسی خدا کے خادم نے کہا faith is persisting when everyone else is resisting۔ ایمان کیا ہے؟ مستقل مزاجی ہے جبکہ دوسرے لوگ آپ کو کیا کر رہے ہوں؟ روک رہے ہوں۔ لوگ اسے کیا کر رہے تھے؟ ڈانٹ رہے تھے، چپ کر جا۔ in other words، اس کو ایک لو کاسٹ، ایک لو سٹینڈرڈ شخص سمجھتے ہوئے he does not deserve Jesus۔ اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، بدبو آتی ہوگی اس کے کپڑوں میں، ٹھیک ہے، اس کو کہتا ہے چپ کر جا۔ تو کو بولتا نا کہ یسوع نو ملنا چاہ رہے ہیں، اتنے سارے لوگ تو ہیں ابھی، پلیز۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد اور بھیڑ بھی اس کی ضرورت کو، اس کی حالت کو سمجھ نہ سکے۔ ان کے اندر وہ کمپیشن نہیں تھا جو یسوع کے اندر تھا۔ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو یہ پریئر آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی پریئر میں ایک پیشن تھا اور پرسسٹنسی تھی کہ وہ انہوں نے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن کیا لکھا ہے؟ وہ اور زیادہ چلایا۔ لوگ آپ کو روکیں گے اور خدا کون سی ضرورت کو پورا کرے، بھائی ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن ہم جانتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہر ایک بات میں خدا کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے مانگنے والوں کو، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تم میرے نام سے جو چاہو گے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کس نام سے؟ اور وہ نام کیا ہے؟ یسوع نام۔ اور اس نے اسی نام سے یہاں پہ مانگا تھا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر کیا کر؟ رحم کر۔ اور وہ چپ نہیں رہا، اس نے دوبارہ کہا۔ اور دیکھیں کہ یہ ساری بھیڑ آگے جاتی جا رہی ہے، اس کو چپ کروا رہے ہیں، اور اس کی پکار میں کتنا پیشن، کتنی ڈیسپریشن تھی جس نے یسوع کو روک دیا۔ اس کی آواز نے کیا کیا؟ یسوع کو روک دیا۔ دوسرے لوگ اس کو چپ کروا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو سارا دیکھیں کہ اس کے بعد یسوع المسیح نے کئی اور ایسے مراحل میں سے گزرنا تھا کہ وہ پیشن ویک جو ہے وہ سارا اس کا سلسلہ شروع ہونا تھا، ہیکل کو وہاں سے لوگوں کو ٹھیک کرنا تھا، ٹھیک ہے، اپر روم میں یعنی بالا خانہ میں آپ کے باقی سمنی کا سلسلہ ہونا تھا، اریسٹ کیا جانا تھا، مصلوب ہونا تھا۔ اتنی ساری چیزیں یسوع المسیح کے مائنڈ میں تھی، لیکن اس شخص کی پکار میں وہ پیشن نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا یسوع ابن داؤد، اور اس بات نے یسوع کو روک دیا۔ میرے عزیزو، جب وہ کوہ کلوری پہ بھی جا رہا تھا، میں اور آپ اس کے ذہن میں تھے۔ تو اس حالت میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لوگ اس کو روک رہے تھے، وہ یار یسوع بہت بیزی ہے، ابھی بہت شاید اس سے کام کرنے ہیں، لیکن وہ آپ کی پکار کو کیا کرتا ہے؟ رسپونڈ کرتا ہے۔ تم میرے نام سے جو چاہو گے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس سے مانگ رہے اور کیسے مانگ رہے ہیں۔ اگر تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے خداوند کر دے گا تو اس کی بات ہے، ٹھیک ہے، کر دے گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر کچھ لوگ اس آیت کو کر لیتے ہیں کہ خداوند ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے سے کیا کہا؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟
یسوع جانتا تو تھا، لیکن ہی وانٹس کہ ہم کس پیشن کے ساتھ، کس فیتھ کے ساتھ اس سے مانگ رہے ہیں. شاید ہم اس کی برکت کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، خدا نے ضرورت پوری کر دی، ٹھیک ہے جی مہربانی. جس کے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ مریم مگدلینی جو ہے مسیح کے پاؤں کو جو ہے وہ اپنے بالوں سے خشک کر رہی تھی، تو مسیح نے کیا کہا تھا کہ وہ اس چیز کی قدر جانتی ہے جس کے قصور معاف ہوئے ہوں. جتنا زیادہ آپ اپنی معافی کو ویلیو کرتے ہیں، آپ اتنا ہی اپنے آپ کو ہمبل کر لیتے ہیں. پطرس نے جب اقرار کیا تو کہتا ہے خداوند تو جانتا ہی ہے. 3 دفعہ انکار کیا تو 3 دفعہ خداوند نے اسے سوال کیا تھا، تو کہتا ہے خداوند تو جانتا ہے. ہی گاٹ ٹو نو، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو معافی کتنی بڑی چیز سے ملی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں بینا ہو جاؤں. اے ربونی، اے استاد، کہ میں بینا ہو جاؤں. اس نے ایکسپریس کیا. یاد رکھے جب بھی کبھی آپ کسی ضرورت میں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی میں، آپ اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہیں، یسوع کے سامنے اس کا اظہار کریں. یسوع نے خود صلیب پر باپ سے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. انہوں نے ایکسپریس کیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اچھا جی آپ کنفیوژن میں پڑے نے اور خداوند کے سامنے اس کنفیوژن کو آپ نہ لے کر آئیں. اور خوبصورت بات دیکھیں کہ خداوند اس کے لیے کیا ہو گیا؟ رک گیا. اردو میں لکھا ہے یسوع نے کھڑے ہو کر، انگریزی میں لکھا ہے جیزس اسٹاپڈ. جیزس اسٹاپڈ، یسوع رک گیا. کھڑے ہونا اور رکنا، اس کی پکار پہ یسوع کیا ہو گیا؟ رک گیا اور اس کو رسپونڈ کیا. اور لکھا ہے کیسے بلاؤ، واہ، اسے بلاؤ. کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خداوند کا خدا، لشکروں کا خداوند مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، اسے میرے پاس لے آؤ، اسے میرے پاس لے آؤ. اور پھر اسے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. یسایا نبی کی کتاب اس کے 43 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھ کو بلایا ہے، تو میرا ہے. We don't belong to this world. ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. آسمان ہمارا شہر ہے. ہم اس دنیا کے نہیں لیے، اس لیے کہ خداوند نے کہا اور وہ ہمیں نام بنام جانتا ہے، اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. اور ہم اگر اس کی بھیڑیں ہیں تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بھی کیا کریں؟ اس کی آواز کو سنیں، اس کی آواز کو پہچانیں. اور ایک اور زبردست کام اس شخص نے کیا، کوئی بتا سکتا ہے اس نے بھی کچھ کیا؟ یاد رکھیے کچھ کام ایسے ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو کہ خدا نے کرنے ہیں. خدا کبھی وہ کام نہیں کرے گا جو کہ آپ نے کرنا ہے، اور ہم کبھی وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ خدا نے کرنا ہے. اس شخص نے یہ کام کیا جی، وہ تو میں نے بتا دیا، چلایا، پکارا. اس نے اپنا کپڑا پھینک دیا. آپ کو پتا یہ کپڑا کیا تھا؟ یہ اس کی پہچان تھی، اس کی پرانی انسانیت تھی. اس پہ ایک ٹیگ لگا ہوا تھا کہ یہ فقیر ہے. اس سے شاید اپنے آپ کو اوڑھتا ہوگا اور بلکہ اس نے بچھایا ہوتا راہ پہ کہ جو اس پہ کچھ پیسے، لیکن اس نے اپنی ساری جو پرانی انسانیت تھی اس کو کیا کر دیا؟ اس کو پھینک دیا اور اٹھ کر یسوع کے پاس آ گیا. دیٹ شوز کہ وہ اپنی اس پرانی حالت میں رہنا نہیں چاہتا. یسوع کے پاس آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پرانی انسانیت کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں اور اس کے سامنے آ جائیں. وہ آپ کو بالکل نیا بنا دیتا ہے. دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ نگی ہو گئیں. یسوع کے پاس جو آتا مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ دیکھو میں سب چیزوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ نیا بنا دیتا ہوں. ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم دور ہے. میں ایک دفعہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ پورب سے پچھم جو ہے وہ جانے کے لیے اگر ٹریول کرنا پڑے تو 87,000 ایئرز اس کو چاہیے. پورب سے پچھم اتنا ایکسٹینڈڈ انسان کو نظر بھی نہیں آ سکتا کہ ہم یہاں سے باہر نہیں دے سکتے. تو پورب سے پچھم دور، اتنی دور خدا ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ پھینک دیتا ہے. میرے عزیزو،
آج میرے اور آپ کے لیے اس کہانی سے جو ہم نے سیکھا ہے، پہلی بات کہ ہمیں اپنی ضرورت کو، جو اصل ضرورت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ پکارنا ہے۔ تیسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہمیں پرسسٹنسی، مستقل مزاجی، ڈیسپریشن کے ساتھ اس کے حضور آنا ہے، جاں فشانی کرنی ہے۔ اگر ہم اس بات کو کہ ہم خدا ان کی حضوری میں آ گئے ہیں فور گرانٹڈ، ایک عام سی بات لے لیں گے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا جن پر خدا کا فضل ہوا وہ آج یہاں پہ خدا کی حضوری میں موجود ہیں، یا مختلف اور جگہوں پہ جہاں پہ خدا ان کا نام لیا جا رہا ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ پرانی انسانیت کو پکار پھینکنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں یسوع کے نام کی روشنی آ جائے تو پرانی انسانیت کو اتار پھینکیں اور اس کے سامنے اپنی اصل ضرورت کو رکھیں، اور یقیناً وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ یقیناً میرے عزیزو، خداوند نے ہماری زندگی کے ساتھ کلام کیا ہے۔ یہ باتیں میری طرف سے نہیں ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے۔